من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے بھی ہو جو سنیچر سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللہ ان دو آیتوں کے اندر دو قسم کے عذاب کا تذکرہ اللہ نے امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ 70 افراد کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور وہاں جا کر بھی اپنی چالیں اور اپنی نخرے نہیں چھوڑے، تو اللہ کی عذاب آئی، وہ سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا ہوئی، پھر دوبارہ زندہ ہوئے وہ لوگ۔ اس کے بعد جب وہ لوگ آئے نا کتاب لے کر، جب تورات لے کر جب آئے، تو آنے کے بعد میں اپنی قوم کے سامنے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب تو تم ہمارے اوپر آنے والی کتابوں کو مان لو۔ تو یہ جو 70 افراد گئے تھے ان کو جو ہے بطور نشانی بتایا گیا کہ تم جو ہے میری یہ کرو، تائید کرو کہ تم اللہ کی کتاب میرے اوپر آئی ہے کر کے۔ اب ان حضرات نے کیا کیا؟ تائید تو کیے، لیکن تائید کرنے میں ایک بات کا اضافہ کر دیا۔ کیا اضافہ کیے؟ کہ ہاں اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب تو ان کے اوپر دیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو باتیں ہیں اس بات پر اگرچہ تمہارا دل چاہتا ہے عمل کرنا تو کرو، نہیں دل چاہتا ہے تو مت کرو، جبکہ یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات کا اضافہ کر دیا اپنی طرف سے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ کہ جب اضافہ ہو گیا اس بات کا تو وہاں پر جو جماعت تھی، جو لوگ تھے، اس میں بڑھ گئے، کہنے لگے بھائی آپ کی اکیلے کی بات ہم کیوں مانیں؟ یہ تو 70 افراد کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اگر ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو مت مانو۔ جیسا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی شریعت کے مطابق ہر وقت چلنا ضروری نہیں ہے، ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے کہ ہر وقت تھوڑی نا شریعت، ہر جگہ شریعت نہیں چلتی، شریعت جہاں چلنے کی چیز وہاں چلتی ہے۔ یاد رکھو یہ جملہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ اسی جملے کو بنی اسرائیل قوم نے کہا جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو کیا ہوا جو معلوم ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو ان لوگوں کے اوپر ایک عجیب قدرت اللہ نے دکھایا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑی اور اکھڑنے کے بعد میں اس بستی کے اوپر آ کر رک گئی کہ مانو نہیں مانو کہ پہاڑ تمہارے اوپر گر کے کچل جائے گی، تم مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو یہاں تو یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی پہاڑ سر کے اوپر آ کے کھڑا ہے، مانو گے نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے،
بھائی وہ دین میں داخل ہی نہیں ہوئے، کیا ضرورت ان کو شریعت پیش کرنے کا، کیا ضرورت ان کے اوپر یہ کرنے کا۔ ہاں جو دین میں داخل ہو چکے ہیں، جو شریعت میں آ چکے ہیں، جو شریعت کو سمجھ چکے ہیں، اب اگر شریعت سے منہ پھیریں گے، اب اگر دین سے کوتاہی کریں گے، تو اب مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ مسلمان اس کمی، ان کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے باضابطہ ان کو روکیں، ان کو ٹوکیں۔ اگر نہیں ٹوکیں گے، اگلے آیت میں ان کے بارے میں آ رہا ہے، اگلی آیتوں میں ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ کیا ہوا کہ پہاڑ جو ہے ان لوگوں کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئے کہ بھائی اب تمہیں ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو یاد رکھو پہاڑ گر جائے گی۔ تو کچھ کم بخت ایسے تھے کہ جو اس بستی کو ہی چھوڑ کر چلے گئے، ہم مانیں گے نہیں، کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ یہاں پر آیا نا تو ہم یہاں رہیں گے تبھی تو ہم پہاڑ کے نیچے آئیں گے، ہم مانیں گے نہیں، یہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے اور کچھ لوگ جو وہاں پر بچے تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں عذاب کو، ہم کو ماننا پڑے گا، تو مان گئے۔ اب جو لوگ وہاں سے بھاگ کر گئے نا، وہ علاقے کو چھوڑ کر تھوڑا دوری میں چلے گئے، دریا کے کنارے چلے گئے۔ جب گئے دریا کے کنارے میں، اب ان لوگوں کے اوپر ایک اور بات ہو گئی۔ کیا بات ہوئی؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ بھائی اب انہوں نے سمندر کے کنارے جا کر اپنا ایک تجارت شروع کیا۔ کیا تجارت شروع کی؟ مچھلیوں کی تجارت شروع کی، مچھلی کا کاروبار شروع کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ حکم نازل کیا کہ تم وہاں چھوڑ کر میرے عذاب کا مذاق بنا کر تم آئے نا، تمہارے تجارت کو میں تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا۔ یاد رکھو، اللہ کے کسی امر کے ساتھ کھیلو گے تو اللہ انہی چیزوں میں ہمیں گھما کر، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سہولیات کی چیز ہے، وہی سہولیات کی چیز ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ نقصان کا سبب بن جائے گا، ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ مچھلی ان کے کاروبار کی چیز تھی۔ اللہ نے کہا منکم فی السبت کہ سنیچر کے دن، سنیچر عربی میں سنیچر کہا جاتا ہے اور سبت کہا جاتا ہے فارسی میں، تو سنیچر کے دن جو ہے باضابطہ تم مچھلی شکار نہیں کرو گے، حکم نازل ہو گیا۔ اب وہ ہوا یہ کہ سنیچر کے دن اللہ کے حکم سے، یعنی ہفتے کے دن جو ہم کہتے ہیں، تو اس دن جو ہے اللہ کے حکم سے مچھلی پانی کے اوپر آ جاتی، تیرنے لگتی، اور سب سے زیادہ مچھلی اسی دن دکھتے، اور باقی اس کے علاوہ دن جو ہے مچھلی دکھتے نہیں۔ تو ان کمبختوں نے کیا کیا؟ اس پر بھی عذاب، اس پر بھی جو ہے مذاق بنائے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا، نبی آ کر سنا دیے۔ اب یہاں پر 3 گروہ ہو گئے، 3 جماعت ہو گئے اسی قوم میں۔ پہلی جماعت جو فوراً اللہ کی طرف سے حکم آتے ہی ڈر گئے، خوف پیدا ہو گیا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا ہے، اب ہم کو ماننا پڑے گا۔ دوسری وہ جماعت تھی جو خاموش ہو گئے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے نا، بس ہم خاموش ہو جائیں، نہیں جائیں گے۔ تیسری وہ جماعت تھی جو باضابطہ وہاں جا کر گڑھا کھود دی اور وہاں پہ جال بچھا دیے، کانٹے بچھا دیے کہ بھئی یہ مچھلی ہفتے کے دن جو ہے آ کر اس گڑھے میں گر جائے گی، اور اتوار کے دن ہم جو ہے اس گڑھے سے کیا کریں گے؟ مچھلی نکالیں گے اور فروخت کریں گے۔ تو اب جو یہ 3 جماعت بن گئی، پہلی جماعت ان لوگوں کو نصیحت کرنے لگی کہ بھائی اللہ کے لیے سننا بڑے غور سے، اللہ کا عذاب کس قدر آتا ہے۔ پہلی جماعت نصیحت کرنے لگی کہ بھائی تم لوگ جو ہے اس کام کو چھوڑ دو، اتنا ہم نے اپنے نگاہوں سے عذاب کو دیکھا، اب کیوں ہم جائیں اس کے پیچھے، اللہ کی طرف سے منع ہے، چھوڑ دیتے۔ دوسری وہ جماعت تھی، انہوں نے کہا ان لوگوں کو، نصیحت کرنے والوں کو، کہ بھئی تمہیں کیا پڑا ہے، تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے، بھائی تمہارا کام کرو نا اپنا، وہ اگر ایسا کرتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا کہ نہیں، اگر ہم نصیحت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینے سے ہم بچ جائیں گے، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم عذاب سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ تو لیکن یہ دوسری جماعت کیا کہنے لگی؟ تم بے وقوف ہو، تمہاری بات تھوڑی نہ مانیں گے یہ لوگ، نہیں ماننے والے یہ لوگ تمہاری بات، یہ منڈ لوگ ہیں، یہ خراب لوگ ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں، کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے،
ارے کیوں پڑے ہو یار اس کے پیچھے؟ تمہاری عزت جائے گی، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہارا مقام ختم ہو جائے گا۔ ارے ہو جانے دو، اللہ کے احکام کو پھیلانے میں، دعوت کو دینے پر اگر وقار ختم ہوتا ہے تو ہو جانے دو۔ ایسی وقار لے کر فائدہ کیا ہے جو وقار اللہ کے نزدیک نہ ہو، جو مقام اللہ کے نزدیک نہ ہو۔ تو اب یہ دوسری جماعت جو ہے ان کو نصیحت کرنے لگی۔ اب نصیحت کرنے والی جماعت جو ہے الگ ہو گئی کہ نہیں بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب یہ نصیحت نہ کرنے والی جماعت اور سنیچر کے دن مچھلی کو روکنے والی جماعت دونوں ایک ہو گئے۔ یہ لوگ ایک قبیلے کے اندر باضابطہ ایک دیوار قائم تھی، اس دیوار کو بنا کر اس قبیلے کے اندر ٹھہر گئے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے یہاں پر رک جائیں گے۔ اب نصیحت کرنے والی جو جماعت تھی یہ بار بار ہر دن آتی، صبح کے وقت میں آتے اور آنے کے بعد ان کو نصیحت کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے آ کر بہت سختی سے نصیحت کی۔ اب ان لوگوں نے سختی سے جھڑک دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن جب صبح نصیحت کرنے والی جب جماعت آئی اور آنے کے بعد جب قلعے کے دروازے پر جب آواز دی، اللہ اکبر، اندر سے آواز نہیں آیا، ایک کا بھی آواز نہیں آیا اندر سے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک کا بھی آواز نہیں آیا اندر سے۔ کیا ہوا؟ ماجرا کچھ ایسا ہوا کہ یہ لوگ گھبرا گئے کہ بھئی آواز کیوں نہیں آ رہا ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے۔ جب سیڑھیاں لگا کر جب قلعے کے دروازے کے اوپر سے کھڑے ہو کر جب دیکھے تو ان کی ہوش اڑ گئی۔ دروازہ توڑا گیا اور اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی کیا منظر دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے بندر بنے ہوئے ہیں۔ سارے کے سارے کیا بن گئے؟ بندر بن گئے۔ اللہ اکبر، انسان کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے احکام کو توڑنے کی بنیاد پر۔ اپنی زندگی پر، اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھو اللہ نے کن کن چیزوں سے مجھے اور آپ کو روکا ہے، اور آج ہم اس کو حلیہ اور بہانہ بنا کر ہم ان چیزوں کو کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنے نبی کی دعا ہے کہ اس نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ ایک کتنی چھوٹی سی بات تھی مچھلی کھانا۔ مچھلی تو ہم لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن روکا گیا تھا کہ اس دن جو ہے نہیں کھایا جائے، بس اس عمل کو کرے۔ تو اللہ نے زندگی خراب کر دی، بندر بنا دیا اللہ نے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ لوگ پہچان نہیں پائے کہ کون ہے یہ، اور جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا وہ آ کر دوڑتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے دامن کو پکڑے، پیروں کو پکڑے کہ ہمارے لیے دعا کرو، اللہ ہمیں بدل دے، اللہ ہمیں بدل دے۔ اب کیا فائدہ دعا کر کے؟ اب تو تم اللہ کے عذاب میں آ چکے ہو، اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہو۔ تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر اس آیت کو، اس بات کو سمجھا کر مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، میرے نبی کے امتیوں کان کھول کر سنو، تمہارے لیے یہ چیزیں حرام ہے۔ سود تمہارے لیے حرام ہے، مت کھاؤ، کسی بھی اعتبار سے سود مت کھاؤ۔ نقصانات بتایا کہ سود کھاؤ گے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر سے میری محبت نکال دی جائے گی۔ تم نماز پڑھو گے لیکن نماز کا شوق تمہارے اندر سے نکال دیا جائے گا۔ قرآن پڑھو گے لیکن قرآن کی عمل تمہارے اندر سے نکال دیا جائے گا۔ ہر ایک چیز کا شوق، ہر ایک چیز کی جان تمہارے اندر سے نکال دی جائے گی۔ اولاد تمہارے نافرمان ہوں گے، تمہارے رشتہ دار تمہارے دشمن ہوں گے۔ سود کے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کے کھانا تو دور کی بات، سود کے معاملے پر بھی پڑنا گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ، لیکن آج ہم سوچ نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات پر اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ذرا اس آیت کو سمجھ کر اگر زندگی گزاریں تو کیا ہم اپنے زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتے؟ بے شک لا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھنے تیار نہیں، ہم قرآن کو پڑھنے تیار نہیں، ہم قرآن کو سمجھنے تیار نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان عذاب سے سبق حاصل کریں اور ڈریں کہ اللہ رب العزت کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ بھی جو ہم کو جو احکام دیا ہے اس احکام کے مطابق ہمیں چاہیے کہ جو ہم زندگی گزاریں۔ اگر احکام کو توڑیں گے، یاد رکھیے بہت سارے عذاب، ایسے ایسے عذاب ہیں کہ ان عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک محدث نے لکھا ہے کہ بھائی ہم عذاب کو عذاب نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے جو ارتداد پھیلا ہوا ہے، جو کفر پھیلا ہوا ہے،
یہ بھی امت مسلمہ کے لیے ایک عذاب ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک عذاب ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو۔ گھر گھر کے اندر جو یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہے، یہ عذاب ہے۔ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے مظاہر العلوم کے، آپ نے ایک مرتبہ درس بخاری میں فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھنے کے بعد آپ نے سمجھایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ پلاسٹک کے کھیلونوں سے کھیل کھیل کر جہنم میں جائیں گے۔ کس سے کھیلیں گے؟ پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ پھر حضرت نے بات کو سمجھائی کہ اللہ کے رسول نے جو یہ جملہ کہا تھا نا کہ پلاسٹک کے کھلونے سے کھیل کھیل کر جہنم میں جائیں گے، آج ہم اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ موبائل پلاسٹک کا کھلونا ہے، اس سے کھیل رہی ہے آج کی نوجوان، آج کے بچے، آج کے بوڑھے، آج کی بوڑھیاں، آج سب اس کھلونے میں مبتلا ہو کر دیکھیے ان کا ٹھکانہ کہاں ہو رہا ہے، کتنے مرتد ہو رہے ہیں، کتنے کیا ہو رہے ہیں، کتنے بھٹک رہے ہیں۔ اللہ ہم پوری امت کی اللہ حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام احکام کے مطابق جو احکام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے میرے اور آپ تک پہنچایا ہے، اللہ اس کے مطابق مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔